جیسے کہ کتاب محسن سے تصوف کا ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے. کتاب محسن و زبان محسن سے اس کے صفحہ نمبر 35 پر پہنچ چکے تھے، جہاں یہ بات چل رہی تھی کہ اس کتاب کو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے بطور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا. کیونکہ ایک بات تو یہ مشہور ہو گئی تھی کہ اس کتاب کو پڑھنے والوں کو، ان میں سے اکثر کو، کم و بیش میں نے آپ کو بتایا 80-90% لوگوں کو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زیارت سے مشرف فرماتے. اور اس میں سے چند واقعات ہم نے اس کتاب میں لکھے، چند یعنی درجنوں کم و بیش، اور سینکڑوں واقعات ہم نے لکھے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک ہی چیز کو بار بار ہم لکھتے چلے جاتے تو کتاب کی طوالت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ پیر بھائیوں میں، دوستوں میں، عام لوگوں میں اتنی مشہور ہو گیا معاملہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کے 5-6 ایڈیشنز میں اس کتاب کی کم و بیش 30-40 ہزار کی تعداد جو سی ہے وہ پرنٹ ہو چکی ہوئی تھی. تو اب پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو بات یہاں پہ چل رہی تھی کہ اردو ایک کتاب جو اردو میں لکھی گئی ہے، اردو زبان میں، یہ کوئی عربی یا انگریزی یا فارسی یا کوئی فرینچ کی زبانیں تو تھیں نہیں جو ان سی ہیں. تو اردو عبارت کا جو وظیفہ ہے یا تکرار ہے، یہ کسی کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا فیضیاب کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک تو میں نے خواجہ حسن رسول نما کا واقعہ بیان کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور ایک خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا تھا جب وہ ایک دہقان کے گھر میں آ کر ٹھہرتے ہیں. تو آج میں وہیں سے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اسی بات کو آگے مزید کنٹینیو کرتی ہیں کہ حضرت، اگر آپ کو معلوم ہو، آپ یقیناً معلوم ہوگا، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ نے کتابوں میں احادیث کی اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں. تو وہاں کے لوگ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کیا کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر ایک رسم ہے، ہم ایک خوبصورت اور کنواری نوجوان لڑکی قربان کر کے دریا کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو دریا فوراً جاری ہو جاتا ہے. لہذا حضرت عمرو بن عاص جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ اب ہم کیا کریں. تو حضرت عمرو بن عاص فرمانے لگے کہ تم انتظار کرو، میں پہلے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط لکھتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیا جواب ملتا ہے. اچھا، اب خط ملتے ہی جیسے یہ خط حضرت عمر فاروق کو حضرت عمر بن عاص کا ملا، تو حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل کو ایک ایسا تاریخی اور بے مثال خط لکھا جیسے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو مخاطب کرتا ہے، جیسے ایک انسان کسی دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس طرح حضرت عمر فاروق نے دریا کو مخاطب کیا اور اس خط کے اندر لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو پھر تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر میں امیر المومنین ہونے کے ناطے تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو پھر اللہ کے نام پر جاری ہو جا، اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اللہ تعالیٰ کے نام پر جاری ہو جا. تو اور قاصد کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس خط کو جا کر دریائے نیل میں ڈال دینا. لہذا جو ہی آپ کا خط حضرت عمر فاروق کا دریائے نیل میں ڈالا گیا تو وہ فوراً جاری ہو گیا، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک خوش نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں خود مصر کے شہر قاہرہ میں دریائے نیل، بلکہ بہت دور تک، کیونکہ دریائے نیل کئی شہروں سے گزرتا ہے،
میں خود دریائے نیل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، آسوان سے گزرتا ہے، لکجر سے گزرتا ہے، کوممبو سے گزرتا ہے، کائرو سے گزرتا ہے، میں خود اس دریائے نیل کے اندر ساری سیر کر کر آیا، اور اس کا پانی، اور اس میں میں نے دیکھا کہ سینکڑوں کروز اور فیریز اور جہاز چل رہے ہیں۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا وہ خط اس دریائے نیل میں ڈالتے ساتھ ہی وہ ایسا جاری ہوا کہ آج تک خشک نہیں ہوا، اور حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل سے ایسے مخاطب ہو کر گفتگو کی جیسے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہاں پر ایک ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے کون سا دریائے نیل کو کوئی دم کیا تھا تاکہ وہ جاری ہو جائے، یا آیات قرآنیہ، قرآن کی آیات پر مشتمل کوئی تعویذ ڈالا تھا، قرآن کی آیات کا کوئی تعویذ ڈالا تھا کہ وہ جاری ہو جائے، یا اس کو کوئی دم کیا تھا، یا آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ اب اگر خدا کے بندے کی تحریر کردہ ایک خط کی عبارت جو کہ مختلف الفاظ کا مجموعہ تھی، جو بات سمجھنے والی ہے، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے بندے کی تحریر، اس کی وہ جو اس کے خط کی جو عبارت تھی، جو انہوں نے اس خط کے اندر دریائے نیل کو مخاطب ہو کر ایک عبارت فرمائی کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر میں امیر المومنین ہونے کے ناطے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پھر اللہ کے نام پر جاری ہو جا۔ تو اصل میں وہ ایک خط کی عبارت، اگر خدا کے بندے کی تحریر کردہ ایک خط کی عبارت جو کہ مختلف الفاظ کا مجموعہ تھی، اس کی برکت سے خشک دریائے نیل جاری ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے کتاب محسن و زبان محسن کی، فی مناقب محسن اعظم، فی مناقب غوث اعظم کی، اس کتاب کی جو کہ اس قدر لوگوں میں پڑھی جانے لگی جو ان سی ہے، باہر ہمارے سلسلے میں اور ملنے ملانے والے لوگوں میں آس پاس کے یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقبولیت عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں وہ اس تحریر کردہ وہ خط کی عبارت سے وہ دریائے نیل جاری ہو گیا جن سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن صفحات کے اوپر، یعنی اس کتاب محسن، جن صفحات کے اوپر اللہ کا کلام آیات قرآنیہ کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث مبارکہ کی صورت میں اور اولیاء کا فیضان واقعات کی صورت میں اور تذکرہ شاہ جیلان کتاب کے مرکز و محور کی صورت میں ساتھ ساتھ چل رہا ہو، وہ کتاب وظیفہ بن کر سائلوں اور بے نواؤں کی جھولیاں کیوں نہ بھرے؟ وہ اگر بھر دے تو اس میں ایسی کون سی پریشانی یا مشکل کی بات ہے؟ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے خلاف جھوٹی بات کرے، اگر کوئی بندہ تمہارے خلاف جھوٹی بات بھی کہے، تب بھی تم اس سے بدلہ لینے کا سوچتے ہو۔ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار ایران کے شہر نیشاپور میں ہے، اور میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے ان کے مزار پر۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جھوٹی بات بھی کہے تب بھی تم اس سے بدلہ لینے کا سوچتے ہو، اور سالوں سال گزر جاتی ہیں پھر بھی تم اس کا بغض اور نفرت اپنے دل میں رکھتے ہو۔ اگر جھوٹی اور ناشائستہ بات، یعنی جس بات کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور تمہارے اوپر کسی نے کوئی جھوٹی بات کر دی، اس کا بھی تم بغض اور نفرت اپنے دل میں کئی سالوں تک رکھتے ہو، اتنا اس بات کا تمہارے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو حضرت بابا فرید الدین عطار فرماتے ہیں تو پھر سوچو کہ سچی اور شائستہ باتوں کا اثر اس سے 1000 درجے بڑھ کر پڑھنے والوں کے اوپر ہوتا ہے، جس میں قرآن بیان ہو رہا ہو، حدیث بیان ہو رہا ہو، تصوف بیان ہو رہا ہو، تذکرہ شاہ جیلان ہو، اولیاء کا فیضان ہو، اور حدیث ہو اور قرآن ہو، تو اس کا اثر کتنا ہوگا؟ تو 1000 درجے زیادہ ہوگا۔ مثلا شیخ عبد الرحمن
اسقاف سے لوگوں نے پوچھا، ان سے لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا حضرت اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو قرآن کے معنوں کا نہیں پتہ، وہ معنوں کو سمجھے بغیر قرآن پڑھتا چلا جائے، اس کو فائدہ اس کو اثر ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، اس کا کیا، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ لوگوں نے ان سے ایک سوال، ایک چیز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس قرآن کو پڑھنے کا؟ تو شیخ عبد الرحمن اسقاف فرمانے لگے، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر، طبیب اور حکیم کی دوا یہ بغیر سمجھے پیے کہ اس دوا کے اندر کون سے اجزاء شامل ہیں، اس میں کیا چیز ہے، اور یہ کس واسطے یہ دوا دی جاتی ہے، اور وہ دوا پی لے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دوا اس کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، اس دوا کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب اس بات کا لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تو پھر قرآن کی اگر کوئی بندہ مانے سمجھے بغیر بھی قرآن کو پڑھے تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اگر دوا کے اجزاء اور اس کی کیفیات اور اس کی جو سارے انگریڈینٹس اور کن چیزوں میں وہ دی جاتی ہے، مریض یا پیشنٹ کو نہیں پتا، وہ دوائی لیتا ہے تو اس کو دوائی فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اگر اس کے معنی کسی کو نہیں بھی پتا تو وہ تب بھی اس کا فائدہ دے گا۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم یہیں سے آگے مزید نیکسٹ لیکچر کے اندر کنٹینیو کریں گے۔ بات اصل میں اس موضوع کے پر ہماری چل رہی ہے کہ اردو عبارت کا وظیفہ یا تکرار کسی کو کیسے فیض یاب کر سکتا ہے، کیسے کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، اس کے اوپر کیسے معاملات جن سے۔ تو اگر ایک عبارت کی تحریر خشک دریائے نیل کو جاری کر سکتی ہے تو پھر کوئی کسی اور عبارت کی تحریر جن سی ہے وہ خشک اور مردہ دلوں کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔